محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام پاک یعنی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 258 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، الم تر کیا آپ نہیں دیکھے اس شخص کی طرف، الی الذی اس شخص کی طرف، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھے، حاج ابراہیم جو ابراہیم کے ساتھ حجت کیا، حاج یحج حجت کرنا، حج یحج اپنی دلیل کے ذریعے غالب آ جانا، جی حج یحج حجن، حج یحج حجن جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل کے ذریعے غالب آ جانا۔ حاج یہ حاججہ تھا اصل میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے دلائل رکھنا، حجت رکھنا، بحث کرنا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھے جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت کیا اور ان سے دلیل طلب کیا، کس مسئلے پر، فی ربہ ان کے رب کے معاملے میں۔ اے ابراہیم، آپ جس رب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے اصل میں پروردگار، آپ اس سے متعلق بتائے، ان آتاہ اللہ الملک، کیوں حجت کیا وہ؟ اس لیے حجت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکیت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا۔ جب انسان کو طاقت ملتی ہے تبھی اس کے اندر اکڑ آتی ہے، وہ پہلے بندوں پر اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس کے بعد تکبر اس کو اس لیول پر لے جاتا ہے کہ وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا اس کا نام تھا نمرود، نمرود بن کوش۔ نمرود نام تو معلوم تھا اور مشہور بھی ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہی ہوں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں بابل کہتے تھے، عراق نہیں تھا اس کا نام، بابل کہتے تھے، جو کہ عراق کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو بابل، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایج کو البابلیون کا ایج کہتے، سلطنت کو بابلی سلطنت کہتے، جیسے ہمارے پاس مغلیہ سلطنت، عادل شاہی سلطنت ہوتی، کاکاتیہ سلطنت ہوتی، اس طرح سے یہ ایک سلطنت گزری ہے بابلیون کی، جو عراق میں قائم تھی۔ بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی تاریخ ہے ان کی۔ تو نمرود بن کوش اس کا نام تھا، یہ بادشاہ کا، اور یہ حجت کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور حجت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو تکبر تھا کہ وہ بادشاہ تھا، نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اپنے پوجا کرواتا تھا لوگوں سے، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، وہ خدا بن کر بیٹھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بتائے اور فرمائے کہ وہی پروردگار ہے، وہ جو کچھ کائنات میں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ کیا حجت کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بولا کہ ثابت کرو، اپنی دلیل دو، میں اپنی دلیل دوں گا، تم اپنی دلیل دو۔ حجت کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کیا کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے نا، اللہ کے ناموں میں سے یہ المحیی الممیت، جی اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والا ہے، وہ دونوں اللہ کی قدرت ہے۔ قال انا احیی و امید، تو اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی تمہارا خدا نہیں کرتا یہ کام کون کرتا ہے؟ انا احیی و امید، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، امید موت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا، یہاں پر تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اب اس کو موت کی سزا ہونے والی تھی، اس کو بلا کر بولا کہ اس کو آزاد کر دو،
اور ایک ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں صحت مند جو آدمی چل رہا تھا، اس کا کوئی قصور تھا نہ اس کے اندر کوئی بیماری تھی، اس کو بلوایا اور یہ بادشاہ تھا تو اس کا قتل کروا دیا۔ فرمایا دیکھو یہ زندہ تھا، اس کو میں نے موت دیا، اور وہ مر گیا تھا یعنی مرنے والا تھا، سزائے موت ہونے والی تھی، میں اس کو آزاد کر دیا۔ یہ بالکل انتہائی غیر لاجیکل اس کی دلیل تھی، غیر معقول دلیل تھی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبر نے اس کو بد دماغ بنا دیا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا۔ یہ ظاہری اسباب قتل کو زہر دے کر مارنا، تلوار سے مارنا اور ایسا قتل کر دینا، اسباب کے ذریعے قتل کرنے والا خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ جی خدا وہ ہو جس کو کسی کو موت دینے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہو، اور خدا وہ ہے جس کو کسی کے اندر زندگی ڈالنے کے لیے سبب کی ضرورت نہ ہو، بنا سبب کے وہ انسان کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کرتا ہے، اور جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے صرف والدہ کے ذریعے پیدا کر دیا، اور جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا فرما دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنا عورت کے پیدا کر دیا، صرف مرد سے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہے، یعنی خدا وہ ہوتا، رب وہ ہوتا، خالق وہ ہوتا، زندگی دینے والا وہ ہوتا ہے جس کو کسی کو زندگی دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جب وہ جیسا چاہے بنا سکتا ہو، اور موت دینے کے لیے بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ آدمی بی پی سے مرتا ہے، کبھی ہارٹ سے مرتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کبھی زہر سے مرتا ہے، کبھی بنا کسی ریزن کے گزر جاتا ہے، بس ختم۔ اب ڈاکٹرز بول دیتے ہیں نہیں ہارٹ بیٹ رک گئی، تو وہی کیوں رکی؟ صحت مند آدمی تھا، اچھا خاصا چل رہا پھر رہا تھا، کھایا پیا سویا، صبح میں اٹھا ہی نہیں، کیا وجہ کیا تھی؟ نہیں ہارٹ بیٹ رک گئی، برین کام کرنا بند کر دیا، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ سب آپ بتا رہے، سوتے وقت تو وہ صحت مند تھا نا جی، مرنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں تو رکتے ہی ہے، اس میں کیا یعنی موت کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ موت آ گئی تھی اس لیے یہ سارے چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال وہ بد دماغ تھا، خراب دماغ تھا، اس نے کہا انا احیی و امید، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک دلیل پیش کی، فرمایا ٹھیک ہے میں جس کی عبادت کرتا ہوں اللہ، قال فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، یأتی بالشمس سورج کو لاتا ہے، من المشرقی ایسٹ کی طرف سے، مشرق کی طرف سے جہاں سے سورج اگتا ہے، اللہ ایسٹ کی طرف سے سورج کو لاتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے تو ایک کام کر، تو ویسٹ سے سورج کو اٹھا کر بتا دے، سورج کو ویسٹ سے اٹھا کے بتا دے، مغرب سے اس طرف سے جو ہے سورج کو اٹھا کر بتا دے، لا کر بتا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا، یعنی اللہ کی ذات سے کفر کرنے والا جو نمرود تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، حیران ہو کر رہ گیا۔ واللہ، یہ بہیتا جو ہے یہ لفظ ہے، یعنی ایک ایسی بات آ جانا جس کی وجہ سے سامنے والا حیران رہ جانا، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے بہتان، عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بہتان، یعنی ایک ایسا جھوٹا الزام لگا دینا کہ لوگ سب حیران رہ جانا کہ یہ کیسا الزام لگا دیے، اور وہ جھوٹ ہو، سچ ہو تو وہ بہتان نہیں ہوتا، ایسا جھوٹا الزام لگانا جس کی وجہ سے لوگ حیرت میں پڑ جائیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، یہاں پر حیرت کے معنی میں کافر حیران ہو گیا، اس کو دلیل دینا سمجھ میں نہیں آیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا، یہ جواب نہیں دے پایا اور سمجھ نہیں پایا، کیونکہ یہ ظالم تھا، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی راہ راست نہیں دکھاتا۔ دیکھو جو انسان ظالم نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ اچھا انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی رہتی، اس کے دل میں ایک طلب حق رہتی، جب اس کے دل کے اندر حق کی تلاش رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دے ہی دیتا، بھلے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، بھلے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، جس کے اندر حق کی تلاش ہو اس کو حق مل ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جس کے مزاج میں ظلم ہو، جس کی فطرت میں بدماشی ہو، وہ بھلے کافر کے گھر میں پیدا ہو،
منافق کے گھر میں پیدا ہو یا مسلمان اور مومن کے یا ولی کے گھر میں پیدا ہو، اگر اندر سے بدماشی ہے، اندر سے کفران حق ہے، اندر سے حق نہیں ماننا اور باطل کو فالو کرنا اگر اندر سے موجود ہے، تو کتنے بڑے ولی کے گھر میں بھی اگر کوئی شخص پیدا ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جس کے اندر ظلم ہو، جو ظالم لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ جو دونوں کے درمیان بحث اور مباحثہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بن کوش، یہ اس کے والد کا نام میرے کو نہیں معلوم تھا، بن کوش ہے، یہ میں حضرت بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر صدیقی میں پہلی مرتبہ یہ مکمل نام پڑھا۔ تو نمرود بن کوش، یہ دونوں کے درمیان جو مناظرہ ہوا، اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ پہلی تو بات یہ لاجک پر ہو رہی تھی، فلسفہ اور لاجک، فلسفی اور لاجک کے اوپر یہ دونوں کے درمیان آرگیومنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ علم الکلام، لاجک اور منطق اور فلسفہ کے اوپر گفتگو کرنا جائز ہے۔ اب آپ کو یہ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ علماء میں ایک ٹھیک ٹھاک طبقہ، خاص طور پر غیر مقلدین، جیسے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ اس طرف کے جو علماء ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے علماء میں سے ایک کثیر تعداد علماء کی یہ ہے جو لاجک اور منطق اور فلسفی کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ فلسفی پڑھنا اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور بحث کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر وہ چیز جو کیا کہتے ہیں انسان کی ضرورت ہو، اور ہر وہ چیز جو کیا کہتے ہیں اسلام کے اوپر حملے کے لیے ایز اے ٹول، ایز اے نالج استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی جواب کی تیاری کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر مناظرہ اور ڈیبیٹ، جو کہ سراسر عقل کا کام ہوتا ہے، دلیل اور حجت اور عقل کی بات ہوتی ہے، اگر ڈیبیٹ جائز نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ڈیبیٹ کا جواب نہیں دیتے۔ اگرچہ کہ ڈیبیٹ چھیڑا نمرود نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا یہ شروعات، لیکن جب وہ شروعات کیا تو عقل سے اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء نے مناظرے کا حصہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں حصہ لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ضرورت پڑی تو ڈیبیٹ کا جواب دیے۔ تو کوئی مناظرہ ہو اور مناظرے کا جواب اگر دیا جائے تو یہ اسلام کے اندر بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور کلام کیا کہتے ہیں، علم مناظرہ اور علم کلام کا مأخذ ہے، یہاں یہ مصدر ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور ایک بات یہ ہے کہ مناظرے کے آداب کی بھی اس کے اندر معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مناظرے کا آغاز نمرود نے کیا، یعنی دعوت دین کا صحیح طریقہ مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ کرنا اور ڈیبیٹ کرنا دعوت دین کے لیے نہیں ہے۔ ریسرچ ان دا دین، دین کے اندر ریسرچ کرنا، دین کے اندر بحث کرنے کے لیے مناظرہ کرنا ٹھیک رہے گا۔ یعنی آپ بھی اسلام مانتے ہیں، میں بھی اسلام مانتا ہوں، لیکن اسلام کے اندر کسی مسئلے میں تلاش کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مناظرہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، اس کا ادب بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن کوئی آدمی جو مانتا نہیں ہے، جو دوسرے دین کا آدمی ہو یا دوسرے عقیدے کا آدمی ہو، اس کو آپ اپنے عقیدے کی طرف اور اپنی دین کی طرف اگر بلا رہے ہیں تو وہاں پر مناظرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پر مناظرہ ٹھیک رہتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم اور علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام وہ سب کو مناظرے کے چیلنج کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے سیدھا چیلنج کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے سیدھا چیلنج کرتے اور مناظرے کرتے، مگر انبیاء نے یہ کام شروع نہیں کیا۔ ہاں، کسی ظالم نے، کسی متکبر نے اگر بحث کیا ہے، مناظرہ کیا ہے تو جواب دیے ہیں جب ضرورت پڑی، لیکن شروعات مناظرے کی یہ لوگ نہیں کیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے اصول میں کسی کو اپنے عقیدے اور مذہب اور دین کی طرف اور حق کی طرف اگر بلانا ہو تو اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا جاتا۔ مناظرہ ہدایت دینے کا راستہ نہیں ہے۔ نمرود شروع کیا، جب شروع کیا تو اس کا جواب بھی دیا گیا، نمرود شروع کیا گیا تو اس کا جواب دیا گیا۔ یہ مناظرے کی بات ہے۔ تو مناظرہ جائز ہے، لیکن مناظرہ دعوت کا اور دین کی طرف بلانے کا ٹول نہیں ہے، دین کی طرف بلانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے مناظرے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور جب مناظرہ کرنا، ایک تو معلوم ہوگا کہ مناظرہ کرنا ہے،
اب اس میں مناظرے کا ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مناظرے کا ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کا ضابطہ ہوتا ہے کہ بحث کے دوران گفتگو نرم ہی رکھنا، سخت گفتگو سے مناظرہ ہوتا ہی نہیں، وہ دوسرا رخ اختیار کرتا۔ مناظرے کے آگے ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مجادلہ، جھگڑا کرنا، حجت کرنا، اور وہ جو جھگڑا اور حجت ہوتی ہے وہ غلطی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذلت العالم المراء، عالم کی غلطی ہے کہ حجت میں پڑ جانا، عالم کی غلطی ہے کہ بحث مباحثے میں پڑ جانا۔ یہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اور اپنے میں صحیح اور تو غلط کی جو بحث ہوتی ہے، یہ عالم کی عوام الناس تو اس میں داخل ہی نہیں ہونا، عوام الناس تو اس میں آنا ہی نہیں ہے، عالم بھی اگر کرے تب بھی یہ غلطی ہوتی۔ مناظرے کا اور ڈیبیٹ کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سافٹنس ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے گفتگو کے انداز میں، سامنے والے کی دلیل کو توڑنا بھی اگر ہو تو بالکل پورے اخلاق کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ۔ کیونکہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا بھائی فرعون سے بدتر نہیں اور تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے اللہ کے پاس عزیز نہیں، ان سے اچھے نہیں۔ جی، جس سے بھی آپ مناظرہ کر رہے ہیں وہ کتنا بھی برا آدمی ہو اور کتنی بھی جہالت کیوں نہیں کر رہا ہو اور کتنے بھی تکبر کی بات کیوں نہیں کر رہا ہو، مگر وہ فرعون سے زیادہ برا تو نہیں ہوگا نا۔ فرعون اتنا برا آدمی، اور تم کتنے بھی اچھے اور کتنے بھی سچے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے سچے تو نہیں ہوں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کے اتنے اچھے تو نہیں ہوں گے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے کم ہیں، اور کیا کہتے ہیں، فرعون سے وہ بہتر ہے آپ جس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جتنے اچھے اور سچے اپنے نبی کو بھیجایا، نبی اور رسول کو بھیجا فرعون کے پاس، اور صرف اکیلے نبی نہیں بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، دو نبی مل کر جا رہے ہیں فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے، بدترین ظالم اور کتنا خطرناک خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو فرعون ہے، اس سے بھی بات کرنے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور اے ہارون، جب اس سے بات کرو، اس سے ڈیبیٹ کرو تو اس کے ساتھ نرم بات کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جب بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو۔ کیونکہ اس کو دین کی طرف بلانا تھا، مقصود دین کی طرف بلانا۔ جب دین کی طرف بلانا ہوتا ہے تو نرم بات کرنا ہوتا ہے، اور اگر بحث ہو، مناظرہ ہو تو اس میں بات نرم کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ بحر العلوم نے نقل فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوں گے، سخت دل اگر ہوں گے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جتنی زیادہ سختی مزاج میں ہوگی اتنا لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں۔ دل میں نرمی رکھنا چاہیے، مزاج میں نرمی رکھنا چاہیے، زبان میں نرمی رکھنا چاہیے، سختی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس کا مخاطب اول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی براہ راست حضور سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اس لیے تو لوگ آپ کے اطراف لپکتے ہیں اور آتے ہیں، قریب رہتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو سخت مزاج بنا دیتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ ذات محمدی علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام، جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جن سے زیادہ اچھائیاں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اچھی مخلوق، سب سے زیادہ بہترین ذات جو اللہ نے پیدا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر سختیاں ہوں، سارے اچھائیاں ہونے کے باوجود، کوئی خامی نہیں ہونے کے باوجود اگر ان کی مزاج میں سختی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو میں اور آپ جیسے گنہگار جو سراپا خطاؤں میں مبتلا ہے، اگر ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سخت گفتگو کریں گے اور سختی کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے تو کیا لوگ آپ کے اطراف رہیں گے؟ نہیں، لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پر دین کا کام کرنے والے، یہ سب کے لیے ہے، اسپیشلی جو لوگ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر جتنی نرمی اور جتنا حسن اخلاق رہے گا اتنا زیادہ وہ کامیاب اور سکسیسفل ہوں گے،